بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے بھی آسان بنایا ہے، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے لیے بھی، سیکھنے کے لیے بھی آسان بنایا ہے، بالکل آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها، دین کو تو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے، دین کو تو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک مزدور آدمی ہے، ایک مزدور بندہ ہے جس کے گھر میں بڑی مشکل سے 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ اگر اس کے گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے تو کتنی پریشانی اسے اٹھانی پڑتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے جنازے کے بعد لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے تیجا کرنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے نواں بھی کرنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے 40واں بھی کرنا ہے۔ یہ ہمارا دین تو نہیں ہے، یہ ہمارا دین تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے دین کے اندر مشکل پیدا کر دی ہے، مشکل پیدا کر دی ہے۔ اس بیچارے کے گھر میں پہلے ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پورا کا پورا محلہ اس کے گھر پر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کھانے کے لیے۔ یہ کون سا دین ہے؟ میرا نبی تو یہ دین ہمیں نہیں دے کر گیا، میرا نبی تو یہ دین ہمیں نہیں دے کر گیا۔ میرے نبی کے فرمان کا مفہوم تو اس طرح ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے تو پڑوس والوں کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں۔ وہ اس حالت میں ہے کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہے، انہیں کچھ خبر نہیں ہے، اور ہم تو پڑوس والے جا کر اس کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، بلکہ عید ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کی عید ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے دین کو مشکل بنایا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ایک مثال دی ہے۔ ایصال ثواب کرنا منع نہیں ہے، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صبح کریں، شام کریں، دن کو کریں، رات کو کریں، کسی بھی وقت ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں ایصال ثواب کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، ایصال ثواب کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے یہ ساری شرائط کا ہونا، یہ ہم نے خود دین کے اندر تنگی پیدا کی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ دیکھ لو، ہم نے دین کو صرف محرم الحرام کے مہینے کے لیے رکھ دیا، ہم نے دین کو صرف ربیع الاول کے مہینے کے لیے رکھ دیا۔ ہماری ساری عبادتیں شب معراج پر ہوتی ہیں، ہماری ساری عبادتیں شب قدر میں ہوتی ہیں، شب برات پر ہوتی ہیں۔ شب قدر کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں، شب برات پر ہماری ساری عبادتیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ صرف یہی دن ہے ہماری عبادتوں کے؟ اس کے علاوہ کوئی دن نہیں ہے عبادت کا، اس کے علاوہ کوئی صبح نہیں ہے جس میں ہم عبادت کریں، اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں۔ ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، شب برات میں اٹھ کر عبادت کر کے رات کو ہم بڑے بڑے ولی بن جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین یسرن، الدین یسرن، دین آسانیوں کا نام ہے، دین آسانیوں کا نام ہے۔ اس میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اس میں مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو دین کے حوالے سے الٹے سلٹے سوالات، سوال پہ سوال کر کے بھی دین کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اس کی بھی میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مسواک کرنا سنت عمل کس طرح ہے، ارزن ہے یا طولن ہے؟ تو کسی نے بتا دیا کہ ارزن ہے، طولن نہیں ہے۔ اچھا، مسواک پکڑنا کس طرح سنت ہے؟ بتا دیا کہ یہ دونوں انگلیاں جو ہیں یہ اوپر ہونی چاہیے، یہ نیچے ہونی چاہیے، انگوٹھے کے ساتھ مسواک کو پکڑا جائے، یہ سنت عمل ہے۔ اب اس کے بعد مزید سوال کرنا کہ وہ انگلیوں کے اندر فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، مسواک کو اوپر کر کے کرنا چاہیے، نیچے کر کے کرنا چاہیے، یا مسواک کو کس طرف سے شروع کرنا چاہیے، کیسے شروع کرنا چاہیے، تو یہ سارے کے سارے سوال فضول ہیں۔ اس پر بنی اسرائیل کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی مر گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، کچھ بتائیں ہمیں کہ ہم جس سے اس کے قاتل کو معلوم کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت اس کے مردے کو لگا دو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ صرف اتنا کام انہوں نے کرنا تھا، لیکن سوال پہ سوال کیے۔ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ گائے ہل جوتنے والی ہونی چاہیے یا ہل جوتنے والی نہ ہونی چاہیے؟ پہاڑ والی گائے ہونی چاہیے یا گاؤں والی گائے ہونی چاہیے؟ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک ہی رنگ کی ہونی چاہیے یا کچھ زیادہ رنگ کی ہونی چاہیے؟ اب یہ سوال پہ سوال کر کے انہوں نے خود اس مسئلے کو اپنے لیے مشکل بنایا۔ اور آج کا ہمارا مسلمان بھی دین کے اندر سوال پہ سوال کر کے بھی اپنے مسائل کو مشکل بناتے ہیں۔
اور میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، دین آسانیوں کا نام ہے۔ الدین یسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، تو پھر ہم اس کو مشکل کیوں بناتے ہیں؟ مشکل کیوں بناتے ہیں؟ آئیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جس طرح قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب